کیسی، صورت کیسی، قد کیسا، رنگت کیسی. ایک صحابی اٹھے کہتے ہیں بلال میں نے سنا تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے، تمہاری بیوی نہیں ہے. آئے بلال میرے گھر چلو، میرے پاس خوبصورت بیٹی ہے، چاند کا ٹکڑا ہے، حسین و جمیل بیٹی ہے. آئے بلال ایک نظر میری بیٹی پہ ڈال لو، ایک نظر میری بیٹی کو دیکھ لو، اگر پسند آ جائے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیتا ہوں. تمہاری صحبت میں تمہارے پاس رہ کر میری بیٹی بھی جنت جیسے عمل کرے گی اور وہ بھی جنت کی مستحق ہو جائے گی. اتنے میں دوسرے بولے نہیں. آئے بلال پہلے میرے بھائی نے کہہ دیا اس کی بیٹی دیکھ لو، اگر اس کی بیٹی پسند نہ آئے تو میرے گھر چلو، میری بیٹی دیکھ لو. اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں، اہل حدیث کے دعوے کرنے والوں، شرم نہیں آتی موٹر سائیکلیں مانگنے والوں، جہیز لمبا چوڑا ڈیمانڈ کرنے والوں، شادیوں میں مرد اور عورتوں کو ایک ساتھ کھانا کھلانے والوں، اور لڑکیوں کو بے شرم و بیہودہ کپڑے پہنا کر شادیوں میں پہنچانے والوں، چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جاؤ، تمہیں جنت ملے تو کیسے ملے، ہمیں جنت کی خوشبو نصیب ہو تو کیسے ہو. یہ تھا بلال. صحابہ نے رنگ نہیں دیکھا تھا، قد نہیں دیکھا تھا، رنگت نہیں دیکھی تھی، ان کے رنگ پر نہیں گئے تھے اور اپنی چاند جیسی بیٹی دینے کے لیے تیار. ہم کہاں دیں گے؟ ہماری بیٹیاں تو آج کل خود ہی ڈھونڈ لیتی ہیں. جب رشتے کی بات آتی تب پتا چلتا ہے. گھر کی ماں بتاتی ہے شوہر کو بیٹی کے لیے کہیں بات مت چلانا. کیوں؟ بات خراب ہو جائے گی. کیوں؟ تمہیں پتہ نہیں لڑکی ڈھونڈ چکی ہے اس کو نہیں کریں گے، اگر نہیں کرو گے تو بھاگ جائے گی، پورے خاندان کی ناک کٹا دے گی. اس دن پتہ چلتا ہے ہمیں جب کوئی رشتہ ہم باپ اپنی مرضی سے لے کے آتا ہے کہ دیکھ لو، تب پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہاں میری نہیں چلے گی. آج میری بیٹی باپ سے اوپر ہو گئی ہے اور ہمارے دیش کا قانون بھی کہتا ہے اب 18 سال سے اوپر ہو گئی ہے تو اب 60 سال کے باپ کی نہیں چلے گی. اب اچھا برا سوچنے کا حق اب بیٹی کو ہے. دیکھ رہے یہ تھا مساوات، یہ تھی برابری. رنگ شکل صورت کچھ نہیں، ہمارے اندر ایمان. ہم سوچ رہے ہیں مٹا دیا اس فرق کو، کوئی چھوٹا نہیں کوئی بڑا نہیں. قرآن بھی کہتا ہے ساری دنیا کے منش انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں. ہمیں وہ دھرم بتاؤ جو مارنے کی اجازت دیتا ہو، ہمیں وہ دھرم بتاؤ کون سا دھرم ہے. اور سن لو دھرم کی آڑ میں نفرتیں پھیلانے والوں، اگر کوئی دھرم کسی کو مارنے کی اجازت دیتا ہے تو ایسا دھرم ہم اپنے جوتے کی نوک پہ ٹھکراتے ہیں، اس کو ہم دھرم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. جو کسی کو مارنے، کسی پر پسٹل چلانے، کسی کے گھر کو جلانے، کسی چھوٹے سے چھوٹے معصوم دودھ پیتے بچے کو بھی آگ میں جھونک دینے، اگر یہ سب دھرم کی آڑ میں ہو رہا ہے تو ایسا دھرم میرے پیروں کے جوتے کے نیچے نہیں مانتا. ایسا دھرم ہو ہی نہیں سکتا جو معصوموں کی جان لیتا ہو، جو بے قصور لوگوں کو گھروں میں بیٹھے ہوئے جلا دیتا ہو. اگر یہ دھرم کی آڑ میں ہو رہا ہے تو وہ دھرم ہی نہیں ہے. سوچئے ہمیں کہاں سے ملے گا؟ ہمیں وہ دھرم تو دکھاؤ. آئیے میرے پیارے ساتھیوں، ہم تصور کریں حضرت عمر فاروق کے اس واقعے سے اندازہ لگا. ایک واقعہ ایک اور شخص، حضرت عمر رات کے اندھیرے میں کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا دوسرے شہر میں چلے گئے. اب وہاں کے گورنر سے کہہ دیا کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں آیا ہوں، رات میں رکے. اچھا تمہارے شہر کا کیا حال ہے؟ کہا بہت اچھا. نہیں، آج میں رات میں گھوم کر دیکھوں گا کہ تمہارے شہر کا حال اچھا ہے، کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی پیاسا تو نہیں ہے. کون؟ حضرت عمر. اچھا صحیح بتاؤ اس آدمی کو چوکیدار کہنا کتنا اچھا لگ رہا ہے؟ میں آ گیا ہوں تمہارے شہر میں، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. کہا نہیں چلے گا.
حال سب ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، میں تمہاری نہیں مانوں گا، تم تو اس شہر کے گورنر ہو، میں نے بنایا، لیکن اب ہم خود ٹہل کے دیکھیں گے کہ سب کچھ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، اور رات میں بھیس بدل کر رات میں گھوم رہے ہیں کہ دیکھیں کوئی بھوکا تو نہیں ہے۔ اور رات میں ٹہلتے ٹہلتے ایک جھونپڑی کے پاس پہنچ گئے، دیکھا کہ ایک آدمی جھونپڑی کے باہر رو رہا ہے، اس کے پاس بیٹھ گئے۔ اس نے کہا کون ہو تم؟ حضرت عمر نے اس کے ساتھ ایسی پلاننگ چلی کہ یہ نہ پتہ چلے کہ میں امیر المومنین ہوں اور یہ اپنا دکھ بھی بتا دے، تو کہا کہ جیسے تو پریشان میں بھی پریشان، تو اپنے گھر سے پریشان میں بھی اپنے گھر سے پریشان، میں نے سوچا تیرے پاس بیٹھ جاؤں، تم مجھے اپنی داستان سناؤ، میں تمہیں اپنی، تاکہ درد ہلکا ہو جائے، دل کی بھڑاس نکل جائے۔ اس نے بھی سوچا کہ اچھا ہے، ایک سے دو بھلے۔ کہنے لگا میں کیا بتاؤں میرے بھائی، بہت پریشان ہوں میں۔ کہا کیا ہے بولو؟ کہا ایک آدمی آتا ہے، بہت پاورفل ہے، تندرست ہے، اور مجھے میرے کمرے سے، جھونپڑی سے کان پکڑ کے باہر نکال دیتا ہے، اور پھر وہ میری بیوی کے ساتھ گندا کام کرتا ہے۔ کب سے آ رہا ہے؟ پوچھو مت، 1 مہینہ 2 مہینہ ہو چکا ہے۔ تم نے یہاں کے گورنر سے شکایت کیوں نہیں کی؟ ارے نہیں، وہ بہت پاورفل آدمی ہے، اس نے جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے۔ اچھا، تو ابھی اس شہر کے گورنر کو نہیں معلوم؟ کہا میں نے بتایا نہیں۔ بہت پاورفل ہے، بہت اونچی پہنچ رکھتا ہے۔ حضرت عمر نے جیسے یہ سنا کہ بہت اونچی پہنچ رکھتا ہے، ویسی نظریں آسمان پہ ڈالی اور دل میں ہی کہا اے عمر، تو آرام سے کھانا کھا رہا ہے اور تیرے دور خلافت میں ایک آدمی اپنی بیوی کو لے کے پریشان ہے، اس کی عورت کی عزت و آبرو لٹ رہی ہے، بہت پاورفل ہے۔ ہاں اچھا ٹھیک ہے، اب کب آئے گا؟ اب وہ پرسوں آئے گا، 1 دن چھوڑ کر آتا ہے۔ سنیے، بیٹھ جاؤ بھائی، ایک تو تم پیچھے والوں کو ڈسٹرب کرتے ہو یار، ایک بار سیٹ کر لو جو کرنا ہو۔ اب میں بھول گیا، یہی ہوتا ہے۔ اب وہ کب آئے گا؟ کہ 1 دن چھوڑ کر آتا ہے، اب وہ کل نہیں آئے گا، پرسوں آئے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، اپنی بیوی سے کہہ دو کہ کھانا بنا کر تیار رکھے۔ پہلی چیز، اپنی بیوی سے کہہ دو کہ کھانا بنا کر تیار رکھے۔ کھانے سے کیا تعلق؟ کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سنو۔ اچھا ٹھیک ہے، کھانا بن گیا، پھر بس پرسوں جب وہ تمہارے پاس آئے اور تمہیں گھر سے باہر نکالے تو تم اپنی بیوی کو بول دو، پرسوں جب وہ آئے گا تو اس کو انکار نہیں کرے گی اور اس کو اپنی آغوش میں لے لے گی، پیار بھری باتیں کر کے اس کو کہ دل میں اپنی جگہ بنا لے گی، اور جب وہ دونوں زنا کے لیے تیار ہو جائیں تو تمہاری بیوی کو یہ بول دینا کہ اس آدمی سے یہ کہہ دینا کہ دیکھو اب تو ہم تم روز ملنے ہی لگے ہیں، تم میرے بغیر نہیں رہ سکتے، میں تمہارے بنا نہیں، لیکن یہ چراغ کی روشنی میں، اجالے میں، روشنی میں یہ کام مجھے اچھا نہیں لگتا، جو کچھ بھی تمہیں کرنا ہے تو چراغ بجھا کر کرو، میں تمہیں دل و جان سے خوش کر دوں گی۔ بس اتنا کہہ دے، اور چراغ بجھ گیا، میں باہر سے دیکھ لوں گا، چراغ بجھ گیا، اس کے بعد باقی سارا کام میرے اوپر۔ یہ کون سی نئی مصیبت کھڑی کر رہے ہیں آپ؟ کہا آپ بے فکر رہو، یہ 2 کام آپ اپنی بیوی کو یہ سمجھا دینا اور کھانا بنا کر تیار ہو۔ حضرت عمر 2 دن تک وہیں رہے، 1 دن گزر گیا، دوسرا دن آتا ہے، رات کے اندھیرے میں پھر پہنچ جاتے ہیں اور اسی جھونپڑی کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ جیسی رات کا اندھیرا بہت ہوتا ہے اور اس کے آنے کا وقت ہوتا ہے، وہ رات کے اندھیرے میں آتا ہے، اس آدمی کو یعنی بیوی کے شوہر کو کان پکڑ کے باہر نکالتا ہے
جیسی اس آدمی کو باہر نکالتا ہے، ہٹ چل اب میں آ گیا ہوں، بھگ چل باہر کھڑے ہو، اندر گھس گیا۔ امیر المومنین پیچھے چھپے ہوئے ہیں۔ البدایہ والنہایہ عربی تاریخ کی کتاب کے الفاظ یہ ہیں، جس کی بیوی کے ساتھ زنا کرتا تھا جو آدمی، عمر فاروق جس کی مدد کرنے کے لیے گھر میں گئے، کان یہودین او مجوسین، وہ آدمی یا تو یہودی تھا یا مجوسی تھا، مسلمان نہیں تھا، لیکن مدد۔ یہاں تو جو جتنا بڑا بلاత్కాری اتنا بڑا لیڈر، اتنا بڑا نیتا، جیل میں رہ کر بھی مرڈر کروا دیتا ہے نا۔ میں نے کہا نا عقل مند بنو، ہر بار نام مت نکلواؤ میری زبان سے، جب تک میں نام نہیں نکالوں گا آپ کے ہاں آتا رہوں گا انشاءاللہ، اور جہاں نام نکل گیا تو سسرال جانا پڑے گا، پھر اور مصیبت، پھر جلسے بھی نہیں کر پائیں گے۔ تو احتیاط بھی بہت ضروری ہو گیا ہے۔ بھائی آپ کے پاس کیا ہے؟ بڑے آسانی سے آپ جذبات میں آگے بول دیتے ہیں کہ بس ڈر گئے۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ ایک فرضی کیس آپ پہ لاد دیا جائے گا، لڑو مقدمہ، 15 سال کے بعد فیصلہ ہوگا کہ مولانا جرجیس پر یہ جرم ثابت نہیں ہوا، باعزت کورٹ بری کرتی ہے۔ 15 سال تو بیکار ہو گئے۔ کورٹ کیا کہے گی 15 سال کے بعد؟ سوری لیکن انصاف ملا۔ ارے انصاف تو 15 سال بعد ملا، یہ 15 سال جو ہم نے اپنی بے گناہی کے کاٹے یہ کون واپس کرے گا؟ دنیا کی کسی کورٹ کے اندر، بھارت کے کسی قانون کے اندر اس نقصان کی تلافی کا قانون نہیں ہے۔ تو اسی لیے تھوڑا سا احتیاط ضروری ہے۔ تدبیر کرنے میں کوئی بری بات نہیں ہے، تدبیر ہونی چاہیے۔ اس یہودی یا مجوسی کی مدد کرنے حضرت عمر پہنچے، رات میں چھپے، اس نے کان پکڑ کے باہر نکالا، اس کی بیوی نے اپنی محبت کے جال میں اس کو گرفت میں لے لیا، وہ بھی خوش ہو گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، چراغ بجھا دو۔ جیسے ہی چراغ بجھا، حضرت عمر نے کہا جلدی اندر گھسو، کہیں چراغ دیر تک بجھا رہا تو سارا کام ہی ہو جائے گا۔ ان دونوں کے کپڑے اتارنے سے پہلے ہی اندر گھسے حضرت عمر، اور جیسے ہی اندر گھسے تو وہ آدمی یہ سمجھا کہ اس عورت کا شوہر پھر گھر میں آ گیا باہر سے۔ یہی حضرت عمر کو نکلوانا تھا اس کی زبان سے، کیونکہ جب اندر گھسے تو تلوار تو ہاتھ میں، لیکن اندھیرے میں پتہ نہیں چل رہا ہے آدمی کہاں ہے عورت کہاں ہے۔ اگر اندازے سے تلوار چلاتے تو آدمی کے بجائے عورت پر بھی تلوار چل سکتی تھی، اس لیے یہ سمجھنا ضروری تھا کہ آدمی کون ہے عورت کون ہے۔ تو حضرت عمر پیر زور زور سے مارنے لگے اپنا جوتا زمین پر، وہ کہتا بھاگ ہٹ، یہ آواز ہی نکلوانا تھا۔ جیسی آواز نکلی ویسے ہی اس کے اوپر حملہ کر دیا، ہاتھ بایاں ہاتھ پکڑ کے اس کے بال پکڑ لیے، اور بال پکڑ کے کھینچا تو اس آدمی کے بال بھی بڑے بڑے لمبے تھے۔ جو لمبے بال اس کے دیکھے تو حضرت عمر کو پھر شک ہوا کہیں یہ اس کی بیوی کے ہاتھ بال تو نہیں ہے۔ بال موڑ کے کہتے کون بے تو؟ اس نے کہا تیری ہمت کیسے پڑی ادھر آنے کی، ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ کہا اب کرتا ہوں۔ اب سمجھ گئے کہ مردی ہے، موڑی گردن، ماری ایک تلوار، ایک ہی دفعے میں کٹ گئی، ایک دفعے میں۔ البدایہ والنہایہ کے الفاظ ہیں، حضرت عمر نے جب بھی اپنی زندگی میں قتل کیا کسی کی گردن اڑائی، دوبارہ تلوار چلانے کی نوبت نہیں آئی، ایک ہی بار میں گردن تن سے جدا ہو جاتی تھی۔ جیسے ہی گردن تن سے جدا ہوئی، حضرت عمر نے آواز لگائی میری بہن جلدی سے چراغ جلاؤ۔ روشنی کی گئی، چراغ جلایا گیا۔ حضرت عمر نے بار بار اس کھوپڑی کو دیکھا، پھر مسکرائے،
روشنی میں اس کو پہچان لیا، پھر مسکرائے اور آسمان پہ نظر ڈالی اور کہا الحمدللہ رب العالمین۔ میری بہن کھانا بنایا کہ نہیں؟ ہاں بنا ہے، جلدی لگاؤ۔ لاش کے پاس وہیں قریب میں بیٹھ کر کھانا کھایا اور پیٹ بھر کے کھایا، اور کہا آج میں نے بہت زیادہ کھانا کھایا ہے، شکم سیر ہو کر میں نے کھانا کھایا۔ وہ دونوں بیوی میاں بیوی دونوں دیکھ رہے ہیں، لاش کے پاس بیٹھ کے کھانے کی ہمت نہیں پڑتی، عمر وہیں بیٹھ کے کھا رہے ہیں۔ اب حضرت عمر جب جانے لگے تو اس یہودی نے پیچھے سے ان کو پکڑا، کھینچا اور کہا اے بھیا یہ کیا مصیبت تم یہاں ڈال دیے؟ کہا کیا ہوا؟ تم نے اس کو قتل کر دیا اور تم چل دیے؟ کہا کیوں؟ کہا اس شہر کے گورنر کو اور گورنر کے ذریعے اگر عمر کو پتہ چل گیا، امیر المومنین کو، تو لاش میرے گھر سے برآمد ہوگی تو مجھے قتل کے جرم میں قتل کیا جائے گا، یہ تو ایک اور مصیبت میں تم نے پھانس دیا۔ حضرت عمر نے کہا گھبراؤ نہیں، ابھی شہر کے گورنر کے پاس سے کچھ آدمی آئیں گے، ڈیڈ باڈی کو لے جائیں گے، ٹانکے وانکے لگائیں گے اور اس کے دفن کفن کی تیاری کر دیں گے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ شہر کے گورنر کے پاس سے آئیں گے؟ ہاں۔ آپ ہیں کون؟ کہا امیر المومنین، خادم۔ خادم لوگ نہیں سمجھ پائیں تو سمجھ جانا کون؟ چوکیدار۔ یہ ہے چوکیدار۔ مولانا جرجیس اپنے آپ کو چوکیدار کہہ دے، یہ بہت آسان ہے، کہہ ہی تو رہے ہیں، لیکن بن کے دکھانا بڑا مشکل ہے۔ بن کے دکھانا، کتنی لاشیں بچھ گئی دلی میں، لیکن ایک ہلکا سا ٹویٹ بھی نہیں ہو سکا۔ 3 دن کے بعد کہا جاتا ہے شانتی ویوستھا بنائے رکھو۔ گجرات میں بھی جب دنگا ہوا تو 3 دن کے بعد ہی کہا گیا تھا شانتی ویوستھا بنائے رکھو۔ یہ کہنا پڑتا ہے، جس کرسی پر ہم بیٹھے ہیں اس کی ذمہ داری بنتی ہے، جو ہونا تھا وہ 3 دن میں ہو گیا، اس کے بعد ہم اپیل کر رہے ہیں۔ یہی تو راجنیتی ہے، یہی تو سیاست ہے، اور جو اس میں ماہر ہو گیا وہی تو پی ایچ ڈی کی ڈگری لے لیا، وہی تو ڈاکٹر کہلاتا ہے، وہی تو ماہر سیاست کہلاتا ہے۔ اس فن سے آپ جتنا واقف ہیں ہم نہیں ہیں، آپ تجربے کار ہیں، یہ فارمولے آپ کئی مرتبہ کئی جگہ آزما چکے ہیں، آپ ایکسپرٹ ہیں اس کھیل کے۔ میرے بھائیوں کا عمر ہے آپ؟ ہاں۔ کہا امیر المومنین خوشی ہوئی، مجھ جیسے یہودی یا مجوسی آدمی کی آپ نے فکر کی، لیکن مجھے 2-3 سوال کے جواب جب تک نہیں مل جائیں گے میں آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ اتنی ہمت ہے کسی کی؟ آج مولانا جرجیس اتنا کہہ کے دیکھ لیں، ایک یہودی عمر سے کہہ رہا 2-3 سوال کے جواب دیجئے پھر جانے دوں گا، اور حضرت عمر وہیں بیٹھ گئے۔ بولو کیا سوال ہے تمہارے؟ سننے کے لیے دل بھی ہونا چاہیے۔ غیر مسلم کی بات جو ہماری زیر نگرانی میں ہے اس کی بات کو سننے کا بھی ہمیں حق ہونا چاہیے، اس کو بھی کہنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ بولو کیا بات؟ اس نے کہا امیر المومنین لاش دیکھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جاتا ہے، لیکن آپ نے کٹی ہوئی گردن دیکھی تو الحمدللہ رب العالمین پڑھا، ایسا کیوں؟ دوسرا سوال، آپ نے چراغ بجھانے کے لیے کیوں کہا تھا؟ اندھیرے میں تو تلوار چلاتے وقت خطا بھی ہو سکتی تھی، اس آدمی کی جگہ میری بیوی بھی قتل ہو سکتی تھی، روشنی ہوتی تو آپ زانی کو آسانی سے پہچان سکتے تھے اور قتل کر سکتے تھے، لیکن چراغ بجھانے کو کیوں کہا تھا؟ اور تیسرا سوال، کھانے سے کیا تعلق تھا؟ آپ نے کہا کہ کھانا بنا کر رکھنا۔ حضرت عمر نے کہا کھانا سے تعلق یہ تھا کہ جب تو نے مجھے یہ بتایا کہ میری بیوی کے ساتھ 1-2 مہینے سے یہ ہو رہا ہے تو میں نے نظریں آسمان پہ ڈالی
اور میں نے قسم کھائی ہے کہ اے اللہ میں اس وقت تک کھانے کا لقمہ اپنے حلق کے نیچے نہیں اتاروں گا، اپنے منہ میں نہیں لے جاؤں گا، جب تک کہ میں اس یہودی یا مجوسی آدمی کی بیوی کو اس ظالم کے شکنجے سے بچا نہیں لوں گا۔ یہ عمر کتنا بڑا ظالم ہے، اس کے دور خلافت میں اس ایک یہودی کی بیوی کی عزت لوٹی جا رہی ہے اور وہ آرام سے کھانا کھائے۔ دیکھ رہے ہیں دلی جل رہی ہے، آگ لگی ہوئی ہے، گھر مکان جلائے جا رہے ہیں، عبادت گاہیں جلائی جا رہی ہیں، بجائے اس کے اس دیش کے ذمہ دار کو کھانا پانی چھوڑ دینا چاہیے کہ ہمارے دیش کے بیٹے، ہمارے دیش کے ناگرک مارے جا رہے ہیں، لیکن وہ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کر طرح طرح کی غذائیں کھا رہے ہیں، طرح طرح کے آئٹم کھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ دو چوکیدار کا نمونہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے چوکیدار کی اس پریبھاشا میں، چوکیدار کی تعریف میں کون پورا اتر رہا ہے؟ کسی سے کوئی شکایت نہیں، لیکن سوچنے کا موقع سب کو ہے، کہنے کی آزادی سب کو ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کھانا بنا کے رکھنا، میں بہت بھوکا تھا، آج میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ اب رہا چراغ بجھانے کو کیوں کہا تھا؟ تو چراغ بجھانے کے لیے میں نے اس لیے کہا تھا کہ تو نے جب مجھے اپنی بیوی کی اپنے اس آدمی کی شکایت بتائی تو تو نے ایک بات اور کہی کہ وہ بہت پاورفل آدمی ہے، اس کی پہنچ بہت اونچی ہے۔ تو میں سمجھا پاورفل آدمی ہے، اس کی پہنچ بہت اونچی ہے، تو شاید وہ میرا بیٹا ہو سکتا ہے، وہ میرا بھائی بھی ہو سکتا ہے، وہ میرا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا کام کوئی ذمہ دار آدمی کر سکتا ہے، یا جس کو قانون کا ڈر نہ ہو وہی کر سکتا ہے۔ اس لیے میں چراغ بجھانے کے لیے کہا تھا، کیونکہ اگر چراغ جل رہا ہوتا اور میں گھر میں گھس جاتا اور میری نظر زنا کرنے والے آدمی پر پڑتی، ہو سکتا تھا وہ میرا بھائی ہوتا، میرا بیٹا ہوتا، یا میرا رشتہ دار ہوتا، اور میری نظر اپنے رشتہ دار پر یا بیٹے بھائی پر پڑتی تو میری تلوار کی مار ہلکی ہو جاتی، یا پڑتی نہیں بلکہ اس کو دیکھ کر غصہ ٹھنڈا ہو جاتا، اور میں تمہیں بلاتا، اس کو بھی بٹھاتا، اور مال روپیہ پیسہ درہم و دینار لے دے کر معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کرتا۔ اس لیے میں نے چراغ بجھانے کا حکم دیا کہ اندھیرے میں جب میں ماروں گا تو مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں کس کی گردن اڑا رہا ہوں۔ وہ میرا بیٹا بھی ہو سکتا تھا، میرا بھائی بھی ہو سکتا تھا، مجھے نہیں معلوم۔ میں نے یہی سوچ کر اس کی گردن پہ تلوار چلائی، پھر میں نے فوراً کہا کہ چراغ جلاؤ۔ مجھے فکر یہ تھی کہ کٹنے والا کہیں میرا بیٹا تو نہیں، میرا بھائی تو نہیں، میرا رشتہ دار تو نہیں۔ جب تمہاری بیوی چراغ جلانے لگی تو میں اللہ سے ہونٹ ہلا کر یہ دعا کر رہا تھا، اے اللہ میری عزت و آبرو کو رکھ لینا، اے اللہ یہ عمر کا بیٹا نہ ہو، اے اللہ یہ عمر کا بھائی نہ ہو، اے اللہ یہ عمر کا رشتہ دار نہ ہو۔ جب میں نے چراغ کی روشنی میں اس کی گردن کو دیکھا تو میں نے دیکھ لیا کہ یہ میرا رشتہ دار نہیں، میرا بھائی نہیں، میرا بیٹا نہیں، بلکہ غور سے دیکھا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ مرنے والا آدمی بھی یہودی ہی ہے، وہ بھی تیری قوم کا ہے۔ جب وہ کوئی میرا ساتھی نہیں رہا، اس پر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا الحمدللہ رب العالمین۔ غیر مسلم کی ایک عورت زنا کی شکار ہو رہی ہے، اس کے لیے عمر فاروق 2 دن رک گئے، بلکہ کھانا چھوڑ دیے، بلکہ اس کی حفاظت کے لیے اور زانی اور بلاتکاری اور ریپسٹ کی گردن کو اڑانے کے لیے اس کے گھر کے پیچھے، جھونپڑی کے پیچھے چھپ گئے، اور قتل کا کام خود حضرت عمر فاروق نے انجام دیا۔ میرے بھائیوں، یہ تھی اسلامی معاشرے میں، اسلامی ملکوں میں غیر مسلموں کی عزت و آبرو کی حفاظت، یہ تھی ان کے ساتھ عدل و انصاف اور ان کی زندگی کی حفاظت اور ان کے مال و دولت اور عزت و آبرو کی حفاظت۔ کیسا لگ رہا ہے منظر؟ ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے، ہمارے ملک میں بھی ایسا کوئی نہیں چاہتا
لوگ اکتا چکے ہیں، ہندو مسلم، چناؤ آئے فلاں علاقے میں اگر ہم ہار گئے تو سمجھ لینا انڈیا ہار گیا، ہم جیت گئے تو سمجھ لینا پاکستان ہار گیا، ان چیزوں پہ ووٹ مانگے جا رہے ہیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب پورے بھارت کے لوگ سمجھ چکے ہیں کہ ہمیں انڈیا پاکستان نہیں چاہیے، ہمیں یہ سب نہیں چاہیے، ہمیں وکاس چاہیے، نوکریاں چاہیے، ہندو مسلم بھائی چارہ چاہیے، اور ہونا بھی چاہیے۔ ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے، آپ جانتے ہیں ایمان کی کتنی شاخیں ہیں، کئی 70 سے زیادہ۔ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، افضل قول، افضل ایمان کی سب سے بہترین شاخہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ وَأَدْنَاهَا، اور سب سے نیچے ایمان کی سب سے کمتر نیچلی والی شاخ کیا ہے؟ اِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز پڑی ہے اس کو راستے سے ہٹا دینا۔ کیلے کا چھلکا پڑا ہے، آپ موٹر سائیکل سے جا رہے ہیں، کیلے کا چھلکا سڑک پر دیکھا، آپ موٹر سائیکل روکیے، کیلے کے چھلکے کو اٹھا کر پھینک دیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کیلے کے چھلکے پر کسی بوڑھے کا پیر اگر رکھ گیا، پھسل گیا، تو اس کی کمر بڑھاپے میں اور کمزور ہوتی ہے، کولہا سرک سکتا ہے، گھٹنا پھوٹ سکتا ہے، دانت ٹوٹ سکتا ہے۔ یہ نہیں دیکھو کہ یہ مسلمانوں کی سڑک ہے یا ہندوؤں کی سڑک ہے، ہندو مر رہا مرنے دو، یہودی مر رہا مرنے دو، عیسائی کا بڈھا اگر گر رہا تو گرنے دو، میرے باپ کا کیا جا رہا؟ نہیں، اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے میں کوئی پتھر پڑا اس کو ہٹا دو، کوئی کانٹا پڑا ہے تو اپنی گاڑی روک کر پہلے اس کو ہٹا دو۔ اس کو بھی ایمان کا ایک حصہ قرار دیا ہے، یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جو اسلام کسی غیر کے پیر میں کانٹا چبھنا بھی گوارا نہ کر رہا ہو، جو اسلام کسی کے پیر میں پتھر سے اس کا گھٹنا اور اس کی کمر ٹوٹنا بھی گوارا نہ کر رہا ہو، جو اسلام کسی کا کیلے کے چھلکے سے پھسلنا بھی گوارا نہیں کر رہا ہو، وہ اسلام یہ کیسے گوارا کر لے گا کہ نعرے تکبیر اللہ اکبر کہہ کر کسی کو پسٹل سے مارو اور 6 گولیاں اس کی چھاتی پہ اتار دو اور اس کو قتل کر دو، مال ڈالو اور سمجھو کہ ہم نے بہت بڑا جہاد کر لیا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ اسلام یہ کیسے گوارا کرے جو کانٹا اور کانٹا چبھنا بھی کسی غیر کے پیر میں گوارا نہ کرتا ہو؟ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام کی شیتل چھایا۔ یہ اور یہی تو وجہ تھی کہ اسی وجہ سے ایک آج پتہ نہیں چل رہا ہے۔ اچھا غور کرو، بہت بہترین ایک مثال دینے جا رہا ہوں آپ کو، سن لیجئے گا، شاید آپ نے اب تک نہ سنا ہو، یہ آپ کو بتا رہا ہوں، سنیے گا بڑے غور سے۔ کتنے لوگ مارے گئے پتہ نہیں چل رہا ہے، کس نے مارا؟ سی سی ٹی وی کیمرے موجود، آدھونک چیزیں موجود، زمانہ اتنی ترقی کر چکا ہے، سب کچھ۔ سمندر میں سوئی گر جائے تو اس کو 5 گھنٹے میں ڈھونڈنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ اتنے بڑے آدھونک اور وگیانک دور کے اندر قاتلوں کو ڈھونڈنا بہت مشکل کام نہیں۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک گھور جانتے ہیں نا، محلے میں جو کچڑا ہوتا ہے گھر کا، وہ اکٹھا کر کے ایک گھور پہ ڈال دیا جاتا ہے، ایک جگہ اکٹھا کر کے پھینک دیا جاتا تھا، اس کو گھور کہا جاتا ہے اردو میں، گھور۔ خبر ملی حضرت عمر فاروق کو کہ ایک گھور کے اوپر ایک آدمی کی لاش ملی ہے۔ عمر فاروق کی جاسوس لگ گئے چاروں طرف، لیکن قاتل نہیں پکڑا گیا۔ 1 سال کا زمانہ گزر گیا، قاتل نہیں پکڑا گیا، پورا سال گزر گیا، قاتل نہیں پکڑا گیا، جبکہ اس ایک مقتول کے قاتل کو ڈھونڈنے کے لیے عمر فاروق نے 1 سال کے بعد بھی ہار نہیں مانی، برابر نظر رکھتے رہے کہ اس قاتل کا پتہ چلے، لیکن قاتل کا پتہ نہیں چل پا رہا ہے۔ 1 سال کے بعد
1 साल के बाद उसी घूर के ऊपर एक छोटा सा 1 दिन का या फौरन ही पैदा होने वाला बच्चा उसी घूर के ऊपर रोते हुए मिल गया। रो रहा है। उमर फारूक की पुलिस पहले ही से पता लगाना चाहती थी और उस घूर के इर्द गिर्द हर वक्त रहती थी। उस घूर के पास इस छोटे से बच्चे को रोते हुए देखा, फौरन उस बच्चे को उठाया। हजरत उमर फारूक को इसकी इतला दी गई। हजरत उमर फारूक मौके वारदात पे आए, उस घूर के पास आए और उस बच्चे को आपने अपनी गोद में लिया और अपनी पुलिस वालों से कहा, अब कातिल मिल जाएगा। देख रहे हैं आप, जिम्मेदार आदमी अपनी जिम्मेदारी का एहसास किस तरीके से लोगों को दिला रहा है। इस बच्चे की वजह से अब कातिल मिल जाएगा, अब खामोश रहना, अब देखो मैं कातिल का पता कैसे लगाता हूं। उसी घूर के 1-2 मील की दूरी पर एक गरीब औरत को ढूंढा, बहुत गरीब थी। उस औरत के हाथ में इस बच्चे को दिया हजरत उमर ने और चुपके से उसके कान में कहा, आए औरत, इस बच्चे को तू परवरिश कर, इसको खिला पिला, इसको परवान चढ़ा, तुझे सारा खर्चा बैतुल माल से मिलेगा, वक्त पर तेरे पास खर्चा पहुंचेगा। लेकिन इस बात की पर नजर रखना कि कोई भी औरत जब ये बच्चा थोड़ा सा बड़ा होगा, 1-2 साल का होगा, तो ये देखना कि इस बच्चे से कौन ज्यादा मिल रहा है, इस बच्चे को कौन ज्यादा खिला रहा है, इस बच्चे को कौन सीने से लगा रहा है, कौन इस बच्चे को लेकर अपने घर जाता है और ज्यादातर इस बच्चे के साथ वो रहता है। वो बच्चा जब 3 साल का हो गया तो उसी मोहल्ले की एक औरत उस बच्चे को ले जाती थी सुबह और शाम को तक खिलाती थी, पिलाती थी और उस औरत के पास छोड़ देती थी। दूसरे दिन फिर ले जाती थी, फिर छोड़ देती थी। उस औरत ने जिसके पास उमर ने इस बच्चे को रखा था, हजरत उमर फारूक तक खबर पहुंचाई कि ऐसी औरत मिल गई। हजरत उमर फारूक फौरन आते हैं, उस वक्त पहुंचते हैं कि जब ये औरत इस बच्चे को खिला रही थी, उसके घर जाते हैं और उसके माँ बाप से कहते हैं, अब तुम अलग हट जाओ, इस औरत को मेरे हवाले करो। उसके घर में बैठ गए, उसके सामने बैठकर कहते हैं, अब ईमानदारी के साथ बता, इस बच्चे से तेरा क्या रिश्ता है। पहले तो दाएं बाएं करती रही, नहीं। हजरत उमर फारूक ने कहा, मोहल्ले की और भी तो औरतें हैं, लेकिन इतना तो कोई इस बच्चे को नहीं खिलाती, सच बता वरना तुझे ऐसे दुर्रे